بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو نالج آف قرآن اینڈ اسلام۔ ناظرین کرام، یہودی وہ قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، لیکن یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمان تھی۔ جب بھی کوئی نبی ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا، یا تو وہ اس کی مخالفت کرنے لگ جاتے یا اس کی جان کے در پر ہو جاتے۔ جب کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عروج دیا، اور جب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیے۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار ان پر حلال کر دیا۔ اور چونکہ ہفتے کے دن سمندر میں بے شمار مچھلیاں آیا کرتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں، تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو ان نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ پہلی قسم والے لوگ وہ تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی، اور شیطان کی حیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا، اور ان مچھلیوں کو خود بھی کھایا اور ان مچھلیوں کو بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان گناہ گاروں کے ساتھ کوئی میل جول نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس لعنت کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ کھا پی بھی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا اجمالی بیان سورہ بقرہ کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔